بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں شریک ہیں، سب کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، یہ علم ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے، تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ باتوں کو توجہ سے سنیں، انہماک سے سنیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، شروع میں تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 2-4 دن اور پھر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ سارے لوگوں کو یہ بات سن لینا چاہیے کہ کام شروع تو سارے کرتے ہیں، لیکن قابل تعریف، ہمت والے، عزیمت والے وہ ہوتے ہیں جو کام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا انما الاعمال بالخواتیم، ان کاموں کی تعریف کی جاتی ہے جو آخر تک ختم ہوتے ہیں۔ شروع میں تو سارے ہوتے ہیں، لیکن ہمت والے، عزم و استقلال والے، علم کی تڑپ والے آخری منزل تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو تمام سے میری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آپ لوگ رہیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ تو آج جہاں سے ہم کو پڑھنا ہے وہ یہ جو کتاب میں نے آپ کو PDF بھیجی تھی، الرسل والرسالات، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر 9، اور یہ بات شروع ہوتی ہے الوحی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ بچپن سے ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس وحی آتی ہے، رسولوں کے پاس وحی آتی ہے۔ یہ وحی جب آتی ہے تو اللہ تعالی اس کو نبوت عطا کرتے ہیں، اور نبوت کیسے عطا ہوتی ہے؟ صرف خواہش کی بنیاد پر عطا نہیں ہوتی، یعنی کوئی خواہش کرے کہ میں نبی بن جاؤں، میں رسول بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی وَلَا تَنَالُ بِالْمُجَاهَدَةِ وَالْمُعَانَاتِ، نہ ہی نبوت کوشش سے عطا ہوتی۔ جیسے ہم لوگ بہت ساروں کو دیکھتے ہیں کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے تپسیا کرتے ہیں کہ ان کو گیان حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نبوت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، وہ اس طرح کی کوئی خواہش، کوئی الٹا لٹک جانا، یا ایک پیر پہ کھڑے ہونا، یا جنگل میں چلا جانا، یا کسی رنگ کے کپڑے پہن لینا، یا کھانا پینا چھوڑ دے کے اپواس رکھ لینا، اس طرح سے نبوت عطا نہیں ہوتی، اس طرح سے رسالت عطا نہیں ہوتی۔ جیسے شیخ نے لکھا وَتَكَلُّفُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ وَاقْتِحَامِ أَشَقِّ الطَّاعَاتِ، اس طرح کی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی، لیکن نبوت اللہ تعالی عطا کرتے ہیں۔ کیسے نبوت عطا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم، اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، سورۃ مریم آیت نمبر 50 پر 8۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، یعقوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہم تمہارے بیٹوں کو بھی نبوت دیں گے، یوسف علیہ السلام کے لیے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ تو سارے میرے سننے والوں کے لیے پہلی بات آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ کسی تپسیا سے، الٹا لٹکنے سے، بھوکے رہنے سے، یا بہت ساری حکومتیں ہیں جو لوگوں کو ورغلا کر نبی بنا دیتی، یا کسی اور نے کچھ بنا دیا،
تو نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو. تو بہت ساری آیتیں ہمارے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو نبی بنانا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں نے نبوت کا انکار، آپ کو نبی بننے سے انکار کر دیا، خوب ستایا، تکلیفیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے طرف گئے، طائف کا سفر کیا. تو طائف میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، عروہ بن مسعود الثقفی، ولید بن المغیرہ، جو یہ خواہش کرتے تھے کہ وہ نبی ہو جائے، ان کو رسالت مل جائے. تو لوگوں نے کہا جیسے قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. انہوں نے کہا کہ ارے یہ قرآن تمہارے پاس کیوں نازل ہوا، ہمارے بستی کے بڑے آدمیوں پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ہمارے بستی کے بڑے آدمیوں پر نازل ہوتا تو بہت اچھا تھا. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ. اللہ نے کہا کہ کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ ہے تقسیم کرتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ نبوت اور رسالت اللہ کی رحمت ہے. تو میرے آواز سننے والے سارے لوگوں سے میں کہہ دوں یہ پہلی بات جو آج کے درس میں ہم نے سنا کہ نبوت اور رسالت منحہ الہیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کسی خواہش سے عطا نہیں ہوتی. اور نبوت اور رسالت کسی دعوے سے، کسی تپسیا سے، کسی اور مجاہدہ نفس سے عطا نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا نہ کرے. یہ پہلی چیز جو آپ کو نوٹ کرنی ہے. دوسری چیز طریق اعلام اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں اور رسولوں سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، کیسے وحی آتی ہے، وحی آنے کے کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. ہم نے تمہارے طرف وحی کی. ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوں گے، کم عمر بچے ہوں گے، یا کچھ ایسے نوجوان ہوں گے جو بات کو شاید بات کی پختگی کو نہ سمجھ سکیں. میں کہتا ہوں دوسری بات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیسے وحی آتی ہے. تو وحی کسے کہتے ہیں؟ سگنل. سیدھی سادھی بات جیسے آپ کہیں گے الاعلام الخفی السریع مہما اختلفت اسباب، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ چھپے انداز میں اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کو بتانا. اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وحی کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی طرف چھپے طور سے کسی بات کو بتانا، چاہے اس کے انداز الگ الگ ہوں. جیسے وحی کبھی الہام کے ذریعے سے ہوتی ہے. نمبر 1 الہام، دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. سورۃ المائدہ آیت نمبر 111. یہاں اوحیت وحی کا لفظ بیان کیا گیا ہے الی الحواریین. عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کی طرف وحی کی گئی، مطلب ان کے دلوں میں ڈالا گیا، الہام ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے حواری نبی بن گئے، رسول بن گئے. تو وحی کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ الہام، دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے. جیسے پہلی مثال آپ کیا دیں گے؟ وحی الہام کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام، حواری عیسیٰ علیہ السلام کی جگری دوست تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس بھی وحی کی گئی.
یہ قرآن مجید کی آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ ایک الہام ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرف، پھر الہام ہوا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کے وحی کے یہ مختلف انداز ہیں۔ وحی کا ایک پہلا انداز ہم نے کہا الہام، دل میں بات ڈالی جاتی۔ اسی طرح وحی اشارے کے معنی میں بھی آتا ہے، اشارہ دینا، ایڈوائز کرنا۔ جیسے زکریا علیہ السلام کو اولاد کی بڑی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے زکریا علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے کہا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ فَأَوْحَىٰ، زکریا علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، سورۃ مریم آیت نمبر 11۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وحی کے معنی کبھی الہام کے آتے ہیں، دل میں بات ڈالنے کے، اور کبھی اشارہ۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، لیکن وحی کا زیادہ تر لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ ہے بمعنى اخبار و اعلان اللہ من اصطفاہ من عباده، یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو، نبیوں کو جن باتوں کی جو باتیں بتاتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے، یا میں آپ کو بتائیں گے کہ وحی کتنے قسموں سے آتی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو آج کی اس درس میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں، آپ کو اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ پہلے وحی کسے کہتے ہیں، اور نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، آپ کی میری خواہش سے نہیں آتی۔ اور وحی کے معنی ایک الہام کے بھی آتے ہیں، الہام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی ہے۔ چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں کہ وحی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ جب بندے سے بات کرتے ہیں تو کیسے کیسے بات کرتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک آیت ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 51، سورۃ الشورى آیت نمبر 50 پر 1۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صاف یہ بات بتا دی، وَكَذَلِكَ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بشر سے، انسان سے بات کرتے ہیں تو کیسے؟ عام حالت میں نہیں، کیسے بات کرتے؟ الا وحیا، وحی کے ذریعے ممکن ہے کہ اللہ بشر سے بات، وحی کے ذریعے۔ وحی کیسے ہے؟ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیزیں اتاری جائیں، یہ وحی کی ایک شکل ہے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کو کوئی بات بتائی جائے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، تو یہ تین الگ الگ چیزیں یہاں ذکر کیا گیا۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، وحی کی معنی ہم نے کہا کہ الہام ہو سکتا ہے، دل میں الہام، یا من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسول، یا جبریل امین کے ذریعے کسی اور رسول کے ذریعے سے بات پہنچائی جائے۔ ان تین باتوں کو اچھی طرح سنیں۔ وما كان لبشر، کسی انسان سے جب اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہوتا ہے تو کیسے؟ یا تو الا وحیا، وحی کیسے؟ الہام ہو سکتا ہے، دل میں کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے اس کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ او یرسل رسولا، یا جبریل امین ہے جو کئی اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو یہ آیت وحی کے تینوں شکل کو شامل، اس کی تشریح ہم آپ کو بعد میں کریں گے۔ جیسے کہا، پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی جائے، جیسے اللہ نے کہا الا وحیا، وحی کیسے ہوتی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی جائے، اور جب اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی ہے تو بالکل یقین ہو کہ یہ بات اللہ کی طرف سے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، پتہ نہیں یہ بات میرے دل میں کیسے آئی، بولا کہ نہیں، بہائی اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے شیخ نے حدیث ذکر کیا کہ لن تموت، اس حدیث کو بتایا کہ ان نفسا لن تموت، کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق اللہ تعالیٰ سے پورا نہ لے لے، اس کی زندگی مکمل نہ کرے. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رزق طلب کرنے میں حلال ذرائع کا استعمال کرو. تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہاں الوحی سے مراد فی المنام خواب میں بھی ہو سکتا ہے، خواب میں بہت ساری چیزیں آدمی دیکھتے ہیں. تو انبیاء کے خواب سارے سچے ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. لیکن جہالت کی حد کبھی ایسے ہو جاتی ہے کہ کبھی ہم سنتے ہیں کہ ایک ملک میں ہم نے پڑھا ہے، ایک ملک میں باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ایسا نہیں. فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، وحی کی باتیں خواب کے ذریعے سے بھی بتائی جاتی ہیں. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. اسی طرح اور ایک حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت دیے جانے سے پہلے، رسالت سے پہلے خواب آیا کرتے. رات میں جو خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، دن میں وہ خواب بالکل سچا ہو جاتا تھا، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی. تو پہلی چیز وحی کہ ہم نے کہا کہ دل میں الہام ہو یا خواب کے ذریعے سے بات بتائی جائے، یہ ایک پہلی چیز. وحی کی دوسری چیز تکلیم اللہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں اور نبیوں سے بات کرنا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پردے کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا. یہ وحی کی دوسری شکل. میں سارے میرے سننے والوں سے کہوں گا کہ آپ نوٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں. یہ علم ہے، آپ نوٹ کر کے رکھیں گے، کچھ لوگوں کو آپ بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے. اگر آپ کے گھر میں کتاب رہی تو پتہ نہیں 10 برس کے بعد پھر آپ کی اولاد پوتے پڑپوتے پڑھیں گے. تو وحی کی تعریف ہم نے کیا. اس کے بعد ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو وحی کی تینوں قسموں کو شامل ہے. پہلی قسم کی وضاحت میں نے کر دی، وحین یا تو الہام کی شکل میں دل میں بات ڈالی جائے یا خواب میں بتایا جائے. دوسری شکل میں بتا رہا ہوں کہ وہ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں سے گفتگو کرے. تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کیا، اللہ نے کہا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے 14 تک ایک گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام سے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بات کیا من وراء حجاب، یہ سارا پردے کے پیچھے سے کہا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو کہا کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں پردے کے پیچھے سے ہوئی تھی. تو یہ دوسری چیز ہے وحی کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تیسری چیز وحی کے بارے میں، ایک تیسری چیز الوحی الی الرسول
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے فرشتے کے ذریعے سے. فرشتہ سارا قرآن جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. قرآن کی کوئی ایک آیت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، بغیر واسطے کے نازل نہیں ہوئی. بیچ میں جبریل علیہ السلام تھے جو سارا قرآن لے کر آئے. تو وحی کی یہ تیسری شکل جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک فرشتے کے ذریعے سے، اور جیسے اللہ نے کہا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، سورۃ الشورى آیت نمبر 50 پر 1. وہذا الرسول هو جبریل. اکثر وحی لے کر جبریل علیہ السلام آتے تھے، اور بہت کم حالت میں ایسا ہوا کہ جبریل کے علاوہ کوئی آیا. میری آواز سننے والے جتنے سامعین ہیں، مشاہدین، سب سے کہوں گا کہ وحی وہ 3 قسم کی ہوتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اور اس کو وضاحت کے ساتھ میں کہوں، ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، اور اس کو ختم کر کے ہم کو انبیاء کے واقعات کے بارے میں جانا ہے، تو ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے. تو کہیں آپ بھی یہ نہ ہو جائیں کہ ارے اب تک انبیاء کے واقعات نہیں آئے. انبیاء کے واقعات کا ذکر کرنے سے پہلے ان چیزوں کو آپ سمجھیں، بہت ہی باریک چیزیں ہیں. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے پاس فرشتے کیسے آتے ہیں. تو ثلاثۃ احوال، عام طور سے 3 حالتیں ہوتی ہیں فرشتوں کے، انبیاء اور رسولوں کے آنے کے طریقوں. کن کن حالات میں، کس فیس میں، کس شکل میں اللہ کے فرشتے اور انبیاء کے اور رسولوں کے پاس آتے ہیں. تو سب سے پہلے کہا کہ رسول اور نبی فرشتے کی جو اصل ہیئت ہے، اصل شکل ہے، اس کو دیکھ لیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ فرشتے کی اصل شکل اللہ کے انبیاء اور رسول دیکھ لیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے کئی سو پر تھے. حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتے کو کبھی دیکھا، اصلی شکل میں دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا 2 مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصل شکل میں دیکھا ہے. ایک دوسری شکل ایسی ہوتی ہے وحی کی کہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک سلسلۃ الجرس، یعنی ایک چین، یعنی لوہے کی زنجیر کے سی آواز آتی ہے، اور جو بات اس وقت کچھ باتیں نبی اور رسول کو بتائی جاتی ہیں، نبی کو بتائی جاتی ہیں، تو اس وقت وہ باتیں وہ یاد رکھ لیتے ہیں. تو دوسری بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک تیسری شکل یہ ہے کہ فرشتے کا اللہ کے نبی کے پاس آنے کی کہ کسی آدمی کی شکل میں آتا ہے، کسی آدمی کی شکل میں آتا ہے اور بات کرتا ہے، فرشتہ ہے. جیسے حدیث جبریل ہے، ایک مسافر کی شکل میں آئے، صحابہ پہچان نہیں پائے، بولے کہ کون ہے؟ کپڑے سفید ہیں اور کپڑوں پہ کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. اگر مسافر ہو تو مسافر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، یہ کون آنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ کیا تم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بولا کہ نہیں، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، اتاکم، یہ تمہارے پاس تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے. مجھے دیکھنے والے اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں، حدیث کے اس لفظ کو نوٹ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل ہیں جو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے. دین سیکھا جاتا ہے علماء سے، شریعت کی کتابوں سے، جاہلوں سے دین سیکھا نہیں جاتا. انٹرنیٹ سے، گوگل سے دین سیکھا نہیں جاتا. دین کون سکھائیں گے؟ جبریل نے نبی کو سکھایا، نبی کے وارثین آپ کو دین سکھائے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ دین ہے، یہ تمہارا ایمان ہے،
اسے جب تم کسی سے لے رہے ہو تو دیکھو کہ یہ جاہل ان پڑھ ہے یا عالم ہے۔ ہمارے پاس یہ 3 شکلیں ہیں کہ فرشتہ کس کس شکل میں انبیاء کے پاس آتا ہے۔ تو ایک شکل تو ہم نے کہا کہ بالکل اس شکل پر آئے جس شکل پر اللہ نے فرشتے کو بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ زنجیر کی، چین کی ایک طرح کی آواز آئے اور اللہ کے نبی پر بات ڈالی جائے، نبی اس بات کو یاد کر دے۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے، حدیث جبریل کی وہ حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آئے، بتائے۔ یہ تینوں شکلیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور چیز ہے جس میں بتایا گیا کہ اگر فرشتہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو کیا نبی پر کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے، کچھ حالات، نبی کے کچھ حالات بدلتے ہیں؟ یعنی فرشتے سے وحی کا لینا بہت بڑی بات ہے۔ ایک فرشتہ ایک آسمانی مخلوق ہے، اس سے جب وحی جب بشر لیتے ہیں، نبی لیتے ہیں تو کچھ حالات بدلتے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس لیے کہ جو رسولوں اور رسالت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل وغیرہ کچھ نہیں آتے تھے، نبی پر بس ایک طرح کی صرع، ایک طرح کا آدمی بے ہوش ہو جانا، شیطانی اثر ہو جانا، اس کو صرع کہتے ہیں۔ یہ الگ ہے۔ فرشتہ جب انسان کے پاس آتا ہے تو یہ الگ، دونوں کی صفتیں الگ الگ۔ شیطان جب کسی انسان پر چھا جاتا ہے تو اس کی شکل زرد ہو جاتی ہے، زردی مائل ہو جاتا ہے، اور اس کا وزن گھٹ جاتا ہے، اور اس کا جو وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، وہ کھڑ نہیں پاتا، ہاتھ پیر اس کے اعضاء کام نہیں کرتے، اور وہ شیطان کی زبان میں بات کرنے لگتا ہے، کچھ ایسی زبان میں بولے گا جو وہ جانتا نہیں۔ اگر وہ کرناٹک کا ہے تو تمل زبان میں بولے گا، عجمی ہو تو عربی میں بولے گا، کبھی عربی ہو تو عجمی میں بولے گا۔ یہ شیطان ہے جو اس کی زبان سے بولتا ہے اور سارے لوگوں سے خطاب کر کے کچھ باتیں بتاتا ہے۔ یہ شیطانی اثر ہے۔ لیکن جب رسول جب بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جب رسول کے پاس آتا ہے تو رسول کا چہرہ چمک جاتا ہے، ایک نورانی کیفیت ہو جاتی ہے، اور آس پاس کے لوگ ان کی بات کو نہیں سنتے، یہاں تک کہ جب وہ عام حالات میں آتے ہیں تو پھر رسولوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ان کے پاس نازل ہوئی۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی یہ کہا فَإِذَا هُوَ مَحْمَرَّ الْوَجْهِ، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، یہ وحی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہوں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ صفات الرسل، جو رسول ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کیا خصلتیں، عادتیں، اچھے طور و طریقے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آسان سے آسان باتیں کہہ رہا ہوں، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی گاڑی اردو بولوں کہ آپ سمجھ نہ پائیں۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ رسولوں میں کیا کیا عادتیں، اچھی باتیں، اچھی خصلتیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کے نوٹ کریں کہ نبیوں میں کیا کیا عادتیں ہوتی ہیں، خصلتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز، رسول انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ آپ اسے نوٹ کریں کہ رسول انسان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، تو اس نے کہا کہ میں انسانوں کی طرف بھیج رہا ہوں تو رسولوں کو بھیجوں گا۔ جیسے اللہ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر، میں تمہاری طرح ایک انسان، ایسا کیوں ہے کہ رسول انسان ہے؟ ایک سوال ہے، انسان رسول کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کی جو رسالت کی امانت ہے وہ اٹھانے، اس کی ذمہ داری کو برداشت کرنے کی جو حیثیت ہے وہ انسان کے پاس ہے، وہ انسان کے پاس کیپیسٹی انسان کے پاس ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب آیت نمبر 72 میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72۔ انسان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو رسالت کی امانت ہے اسے برداشت کرے، لیکن یہ جو کافر تھے وہ صرف انسان کو دیکھتے تھے، ارے یہ تو انسان ہے، یہ رسول کیسے؟ جیسے انہوں نے اعتراض کیا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، سورۃ الفرقان آیت نمبر 7۔ ارے یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ بازاروں میں کھاتا ہے، ہمارے ساتھ بازاروں میں پھرتا ہے، گھومتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بحیثیت بشر دیکھا، لیکن اصل جو جوہر ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے، ان کی کیسی تربیت ہوتی ہے، اس تربیت کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو پہلی بات ہماری سمجھ میں آئی، رسول سارے کے سارے انسان ہوتے ہیں۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نبی کی تربیت کی، کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ تو کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑا اور لیٹا دیا اور میرے دل کو پھاڑا اور دل میں سے کچھ نکالا اور کہا کہ هذا حظ الشیطان من، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، پھر ایک برتن میں زمزم کے پانی سے اسے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ رکھ دیا، وعاده في مكانه۔ تو اس طرح سے نبیوں کی نگہداشت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ عام انسان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں جیسے بتایا گیا۔ اس کے بعد ایک سوال ہمارے ساتھ ہے کہ انبیاء فرشتے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول کیوں نہیں بناتا ہے؟ رسول جو بنائے جاتے ہیں وہ فرشتے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ جیسے ایک آیت، جیسے وہ آیت پوچھ رہے ہیں، ایک تو سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 6 سے 8 تک، اور اسی طرح جیسے یہاں بتایا گیا رسول جو ہوتے ہیں وہ فرشتے کیوں نہیں ہوتے۔ بہت سارے دشمنوں نے اس کا اعتراض کیا کہ ارے رسول بنانا ہی تھا تو فرشتوں کو بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا دیا، فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ سورۃ الاسراء آیت نمبر 94۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قرآن کی کئی آیتیں انہوں نے یہاں ذکر کیا، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 24۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کا جواب دیا، کیوں فرشتوں کو رسول نہیں بنایا گیا۔ انشاءاللہ اس 5 منٹ میں ہم اس شبہات کا جواب دیں گے۔ تو ہمارے ساتھ تقریباً
4 اس کا شبہوں کا جواب ہے کہ کیوں فرشتوں کو رسول نہیں بنایا گیا. تو پہلا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول اس لیے بنایا ہے کہ انسان آزمائے جاتے ہیں. جب رسول ہوتے ہیں تو ان کی آزمائشیں ہوتی اور ان کو ابتلاء اور اختبار کے دور سے گزرنا پڑتا ہے. یہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی پریشانیاں اٹھانی پڑی, بھوک و پیاس کی پریشانیاں اٹھانی پڑی, احد کے میدان میں دانت شہید کر دیے گئے, سر زخمی کر دیا گیا. یہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح رسول فرشتے کیوں نہیں ہوتے ہیں تو بتایا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے زیادہ ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ انسانوں کو بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی رہنمائی کی, نماز کا طریقہ بتلایا, وضو کا طریقہ بتلایا, دعائیں سکھلائیں, طرز زندگی سکھایا, زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی کی. یہ فرشتوں سے نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح اور بتایا گیا کہ صعوبۃ رؤیۃ الملائکہ, اگر فرشتے رسول ہوتے تو ان فرشتوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا, یہ فرشتوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا. لیکن فرشتے انسان رسول ہیں تو لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو اس طرح سے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا انسانوں کا مشکل ہے بمقابلے انسانوں کے. تو اسی لیے رسول انسان بنائے گئے. چلیے اب کسی کو شک ہو جائے کہ چلیے ہم فرشتوں کو کب دیکھیں گے, فرشتوں کو کب دیکھیں گے؟ تو کہا کہ فرشتوں کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے. جب تک کہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو تب, اور پھر قبر میں بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. البتہ کافروں کے لیے کہا گیا کہ کافر 2 ہی وقت فرشتوں کو دیکھ سکیں گے, الا حین الموت حین نزول العذاب. موت کے وقت کافر فرشتوں کو دیکھ سکیں گے, جب عذاب نازل ہوگا تب کافر فرشتوں کو دیکھ سکیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول نہیں بنایا. بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں, میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بتا دی ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں یا اس سلسلے میں. ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ جب انسان رسول بنائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو بشری تقاضے ہوتے ہیں, جیسے کھانا ہے, پینا ہے, بیوی بچے ہیں, کیا ان تقاضوں سے وہ مستثنا ہو جاتے ہیں, الگ تھلگ ہو جاتے ہیں؟ یہ تقاضے ان کے نہیں ہوتے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن اب نہیں, انشاءاللہ کل ہم لوگ سنیں گے کہ بشری تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اچھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ اپنے دوستوں کو اس میں مدعو کریں, اجر پائیں. اچھا موقع ہے. اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اور میں پھر ایک بار آپ سب سے کہوں گا کہ ساری باتوں کو نوٹ کرتے جائیں. قید العلم بالکتابہ, قید العلم بالکتابہ. علم کو قید کرو کتابت لکھنے کے ذریعے. تمہاری رائٹنگ سے تمہارا علم قید ہوتا ہے. آج پریشانیاں اتنی ہیں ہمارے دماغ میں کہ علم نہیں رہتا, تو اسے لکھو, علم آپ کے